کھانے کی سنتیں کھانے کی سنتیں دسترخوان بچھانا دسترخوان بچھانا دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے دائیں ہاتھ سے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا ٹیک لگا کر نہ کھانا ٹیک لگا کر نہ کھانا کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا جوتا اتار کر کھانا کھانا جوتا اتار کر کھانا کھانا کھانے کے وقت اکڑو بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور شرین زمین پر ہو یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرا گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدہ کی طرح بیٹھے اور آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھنا کھانے کے برتن پیالہ پلیٹ کو صاف کر لینا پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا دسترخوان اٹھوانا پھر خود اٹھنا پہلے دسترخوان اٹھوانا پھر خود اٹھنا دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا کلی کرنا اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے بسم اللہ اولہ وآخرہ بسم اللہ اولہ وآخرہ جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی سرکہ استعمال کرنا سنت ہے جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جاتا خالص کندن اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملائے چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے گوشت کھانا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے البتہ اگر غالب آمدنی
سود یا رشوت کے ہوں یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے۔